خواب مکروہ کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی تعریف کیا ہے اور ہم اسے کیسے پہچانیں تاکہ ہم وہ کریں جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے وصیت فرمائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ میں سے کوئی بھی ایسا پسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے اس بات کو یقینی سمجھے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خواب دکھایا یا ہمیں وہ پیغام دیا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا تذکرہ کرے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے تو بس اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کی پناہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس سے نقصان نہیں دے گا۔ اب سوال بڑا اہم ہے کہ جو اچھا خواب ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو خواب مکروہ وہ ہے جو انسان بیداری میں ناپسند کرتا ہے، یعنی جاگتے ہوئے کسی چیز کو ناپسند کرنا اور وہ خواب میں آپ کو اس چیز کا موصول ہو جانا یا اس کا مل جانا، یہ وہ خواب ہے جو آپ جاگتے ہوئے کسی چیز کو ناپسند کریں اور وہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں اور وہی چیز اپنے خواب میں دیکھ لیں، جیسے موت ہم پسند نہیں کرتے، اسی طرح آگ لگ جانا یہ ہم پسند نہیں کرتے، اسی طرح کوئی حادثہ ہو جائے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے کہ اس میں دوسرا بڑا اہم جو نقطہ ہے وہ آپ یقین کریں کہ اتنا خطرناک ہے کہ مثلا کہ ہم اپنی ہی بیوی کے ساتھ اپنے بھائی کا نکاح ہوتا ہوا دیکھیں تو یہ ہم پسند نہیں کرتے، اور یہ مکروہ خواب ہیں۔ ان خوابوں کا تعلق جو ہے وہ بالکل بھی آپ کی نارمل زندگی کے ساتھ، ہماری نارمل زندگی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کا جو سیاق یعنی جو اس کی جو اصل ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو رموز ہوتے ہیں یعنی اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ناپسند ہوتے ہیں۔ کبھی دونوں سیاق اور رموز بہت اچھے ہوتے ہیں اور کبھی دونوں ہی بہت برے ہوتے ہیں، یعنی کبھی دونوں میں سے کوئی ایک اچھا ہوتا ہے، کبھی دونوں ہی برے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ پسندیدہ ہوں یا ناپسندیدہ، تو بعض علماء نے کہا کہ خواب مکروہ شیطان کی موجودگی میں پیدا ہوتا ہے، یعنی شیطان اگر آپ کے ساتھ معلق ہو، آپ کے جسم میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہی مطلب ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس انسان اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ ان شیطانی ڈراؤنے خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں جو صرف خون، غم اور خارجی وسوسے ہوتے ہیں اور جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن شیطان کی طرف سے، یعنی اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس میں شیخ نے لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ واللہ عالم، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس ناپسندیدہ خواب پر وہ خوش ہوتا ہے، ہم غم میں جاتے ہیں اور اس خواب کو مومن کے دل میں خوف اور غم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں خوف اور غم پیدا کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ مومن اس خواب کو بار بار سوچتا رہے اور اس کے نتیجے میں وہ کمزور پڑ جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ اس سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، یعنی برا خواب دیکھنے سے یا اس کو بار بار سوچنے سے جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو بار بار سوچنے سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور اس سے بیمار ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حدیث جو آگے نا وہ مکمل وہ لکھی ہوئی ہے کہ لہذا جب مومن اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ شیطان کے اس مکروہ راستے کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان گویا کہ شیطان کے مکروہ یعنی کراہت والے، ہماری کراہت والے وہ راستے شیطان اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسموں کے اوپر اس کا معلق ہونا یا مسلط ہونا یا تلبس کرنا یہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو برا خواب ہے وہ اسی انداز میں آپ کو وہ نقصان بھی دیتا ہے، اور جب ہم وہ راستے بند کر دیتے ہیں، مثلا اگر کوئی برا خواب آیا تو ہم نے صدقہ دیا،
ہم نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اعوذ باللہ پڑھی اور اللہ کے راستے میں ہم نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کوئی مطلب لوگوں کے لیے کوئی خیر کا معاملہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب کو ختم یعنی زائل کر دیا جاتا ہے، اور وہ خواب پھر ہمیں نقصان نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواب کبھی بھی واقعہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے خواب حقیقت میں پورا ہو جائے، لیکن اس کے نقصانات اور شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ مومن کو بچا لیتا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی دو قسمیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ دوزخیوں کی ایسی قسمیں ہیں دو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، گائے کی دم بہت مضبوط ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، جن سے وہ جہنمیوں کو ماریں گے، یعنی ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں گے۔ اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہنتے یعنی انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کے کوہان جیسے اور اس کی خوشبو پائیں گی، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، اور ان کے سر جو ہیں اونٹوں کی کوہان جیسے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کو میں نے بڑا قریب سے مشاہدہ کیا عرب میں خاص طور پہ، کہ اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کے جو سر کے بال جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جونڈا، یہ بہت بڑا سر کے اوپر بالوں کا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، جونڈا کیا ہوتا ہے اور اس کو بڑا کیا ہوتا ہے سر کے بالوں کو، اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اونٹ کی کوہان کی طرح مشابہت دیتی ہیں۔ تو صحیح مسلم ہے کتاب اللباس والزینہ، یہ حدیث اس میں موجود ہے۔ تو اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ عورت کے لیے ایسا باریک لباس پہننا حرام ہے جس سے اس کا رنگ اور جسم دکھائی دے رہا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت قریب سے کہ جب سفر کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں، تو بظاہر ان کا لباس تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ ننگی ہوتی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایسا باریک اور تنگ لباس پہنتے ہیں جس میں ان کے جو اعضاء ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ابن عبد البر نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ایسے ہلکے کپڑے پہنتی ہوں گی جو جسم کا نقش و نگار ظاہر کرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتے۔ وہ نام کے لحاظ سے تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں برہنہ اور ننگی ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کاسیات عاریات، یعنی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی عورت، کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ وہ ایسا لباس پہنے جو انہیں ڈھانپتا نہیں ہے، مثلا وہ باریک کپڑا جو جلد کی رنگت بھی ظاہر کرتا ہے اور جسم کے اعضاء کو بھی ظاہر کرتا ہے، یا تنگ کپڑا جو جسم کے اعضاء کے خد و خال کو واضح کرے، جیسے کولوں اور بازوں وغیرہ کو نمایاں کرے۔ عورت کے لیے حقیقی لباس وہی ہے جو اسے مکمل طور پر چھپائے، نہ کہ اس کے جسم کو ظاہر کرے اور نہ اس کے اعضاء کے حجم کو، بلکہ لباس جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دبیز ہو یعنی ڈھیلا ہو، اور سادہ عام لباس ہو جس سے ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں نا وہ ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں یا ایسی خواتین کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور ایسا لباس پہننے سے یا ایسے لباس کی نمائش کرنے والے جو آج کل بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، بہت بڑے بڑے برانڈز موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برانڈ صرف اپنا وہ لباس دکھا کے، یا اس طرح کے جو اسٹیچوز ہوتے ہیں ان کو وہ لباس پہنا کے وہ دکھا کے کھڑا کر دیتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اس کی ماڈلنگ کر کے، تو جس کے ساتھ خواتین کے اندر خاص طور پہ ایک کشش پیدا ہوتی ہے اس لباس کو دیکھنے کے بعد، اور پھر وہ اس کو پہنتی ہیں، اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو ہے نا وہ بے حیائی اور فحاشی کا جو ارتکاب ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر بات کرنے والے بنیں اور لوگوں کو اور خود بھی سمجھنے والے بنیں۔ سب سے پہلے تو ہم خود سمجھیں، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔